پرورش میں کیا رحم کرتے ہیں اس پر؟ اگر اس رحم کو انسان دیکھے کیا وہ رحم کرتے ہیں تو انسان پھر اپنے والدین کی ضرور اطاعت اور فرمانبرداری کریں گا. لیکن افسوس کبھی کبھار اتنا زمانہ گزر جاتا ہے کہ انسان اس بات کو سمجھے تک اس کے ہاتھ سے وہ چیز چلی جاتی ہے، وہ لوگ نکل جاتے ہیں، وہ رحمت غائب ہو جاتی ہے، وہ فضل چھوٹ جاتا ہے جو والدین کی شکل میں ہوتا ہے. اور تب اسے ان کا احساس ہوتا ہے جب وہ باپ بنتا ہے اور جب اس کی اولاد سے تکلیف دیتی ہے، جب وہ ماں بنتی ہے اور جب اس کی اولاد تکلیف دیتی ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اس عمل کا میرے باپ پہ کیا ہوگا، میرے اس عمل کا میرے ماں پہ کیا گزرا ہوگا، ہمارے اس عمل کا ان دونوں پر کیا اثر ہوا ہوگا. اور جب انسان باپ بنتا ہے، ایک عورت خاتون ماں بنتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے اللہ نے کیوں ان کا مقام اتنا بلند رکھا ہے. آئیے اللہ نے کیوں کہا کہ ان کے لیے ایسی دعا کرو وقل رب ارحم، کہ اے اللہ ان پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے ہماری پرورش میں رحم کیا تھا. والدین کیا رحم کرتے ہیں، آئیے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کے لیے تیاری کرتے ہیں ہمارے لیے. ایک انسان وجود میں آیا ہی ہے، صرف پیدا نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے والدین کی تیاری تو دیکھیے کیسی کیسی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کہ پیدا ہوں گا تو کہاں رکھیں گے، کیسے سنبھالیں گے، اچھا دیکھیں گے کہ فلاں گھر میں رہیں گے، کیوں نہ فلاں چیز لے لی جائے، اس کے لیے یہ تیاری کر لی جائے، تنخواہ میں سے اتنے پیسے بچا کے رکھے جائے، فلاں چیز کم کر دو، یہ خرچے میں کٹوتی کر دو، فلاں چیز میں فلاں کر دو، اس لیے کہ اب ایک اولاد پیدا ہونے والی ہے، اس پر رحم کرنا ہے، اور اس کی تیاری اس کی پیدائش سے پہلے شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کا رحم ہے. اسی طرح جو خود نہیں کھاتے ہیں ہمیں کھلاتے ہیں، وہ تو چھوڑ ہی دیجئے کہ ماں پیدائش میں کیا تکلیف برداشت کرتی ہے، میں اس تفصیلات میں جانا ہی نہیں چاہتا ہوں. اگر اس تفصیلات میں ہم جائیں گے تو بہرحال ہم تو ان کی کسی جس کو ہم کہیں گے جو سلوک اور جو برتاؤ آج ہم ان سے کر رہے ہیں، یقیناً جو اللہ کے پاس بہت سخت پکڑ ہے. اس لیے کہ جو تکلیفیں یہ سہتے ہیں، جو رحم ہم پر کرتے ہیں، اس ماں کی تکلیف جو 9 مہینے وہ پالتی ہے، اس کے بعد وہ تکلیف جو پیدائش میں برداشت کرتی ہے صرف اس اولاد کے لیے، یہ ان کا رحم ہے. یاد رکھیے یہ ان کا رحم ہے اولاد پر. اسی طرح جو خود نہیں کھاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں، کھلایا نہیں کھلایا ہمیں جو خود نہیں کھایا. جو خود نہیں پہنتے ہیں ہمیں پہناتے ہیں. ایک باپ کو دیکھیے جو پھٹا حال کپڑوں میں ہوں گا، اس کی اولاد کو دیکھیے جو بہترین لباس میں ہوں گی، خود نہیں پہنتے ہیں ہمیں پہناتے ہیں. اس کی گواہی تو آج بھی آپ دیں گے جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں، اپنے والدین کی کفالت میں، آج بھی ہمارا باپ وہ نہیں پہنتا جو ہمیں پہناتا ہے نہیں ہے؟ ایسی گواہی سب دیں گے. جو خود نہیں کھاتے ہمیں کھلاتے ہیں، جو خود نہیں پہنتے ہمیں پہناتے ہیں، جو چیز خود نہیں خرید سکتے واللہ یاد رکھنا ہمیں دلاتے ہیں. خود سائیکل پر باپ جاتا ہے، بچے کو 2 ویلر دلاتا ہے، خود پینڈل مارتے ہوئے جاتا ہے، لیکن اپنے بچے کو ایک موٹر سائیکل دلاتا ہے. دیکھیں آپ کا اس کا رحم کیسا ہے ہم پر، کیسا رحم کرتے والدین بچوں کے اوپر. اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ دعا کرو ان کے لیے، اے اللہ ویسا ہی رحم ان پر کر جیسا میری پرورش میں یہ رحم کرتے ہیں. تو خود جو چیز استعمال نہیں کرتے ہمارے لیے لا کر دیتے ہیں کہ تم استعمال کرو. اسی طرح اپنا دن برباد کرتے ہیں ہماری جو ضدوں کے اندر، اپنی رات گنواتے ہیں ہماری تکلیفوں اور ہماری بیماریوں کے اندر. اور جو ہے ان کی اگر کوششوں کو دیکھا جائے جو ہماری پرورش میں یہ کرتے ہیں، تو اگر ایک کوشش کو ایک طرف رکھ دی جائے اور پوری زندگی میں خدمت کروں تو یاد رکھیے اس ایک کوشش کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے. اور یہ مثل بڑی مشہور اور معروف ہے، یہ مثال بہت عام ہے. یہ اگزامپل لوگ دیتے ہیں کہ ایک باپ 10 بچوں کو پال لیتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے وہ 10 بچے مل کر اس ایک باپ کو نہیں پالتے ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں، چھوٹا بھائی کہتا ہے بھائی باپ نے تو پورا زندگی بھر کا بڑے بھائی کو لگایا، ہونا تو ہی چاہیے بڑے بھائی صاحب پالے ان کو. بڑے بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اگر انہوں نے مجھ پر لگایا تو میں نے تم پر بھی تو خرچ کیا، لہٰذا تم ان کو پالو. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے بیٹا تم لوگ خوش رہو، ہم اپنا الگ سے رہ لیں گے، ضرورت نہیں ہمیں پالنے کی. تو اللہ تو یہ حکم دے رہا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو، اے اللہ ان پر ایسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میری پرورش میں مجھ پر رحم کیا تھا. تو ان کے رحم بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنا سب کچھ بھی ان کے لیے قربان کر دیں تو یاد رکھیے ان کی ایک تکلیف جو انہوں نے ہماری پرورش میں برداشت کی ہے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب یہ ایسی عمر کو پہنچ جاتے ہیں جب ان کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، جب یہ کمانا دھمانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کا جسم ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے، یہی اولاد پھر سوچتی ہے یہ بوجھ ہم سے کب ہٹے گا. یا ایسے سوالات بھی کرتی ہے. کوئی اولڈ ہے جو معلوم ہے آپ کو بوڑھا گھر جہاں لے جا کر ہمارے ماں باپ کو ہم شریک کر دیں. کبھی ایسا لگتا ہے کہ شاید سوال اس لیے ہو رہا ہے کہ آس پڑوس میں کوئی بوڑھا انسان ہے جو بیچارہ مجبور ہے، بے سہارا ہے، اس کو اولاد نہیں ہے.
لیکن وہ کہتے نہیں میرے ہی والدین کو مجھے شریک کر دینا ہے، اس لیے کہ ان سے میں بڑا پریشان ہوں۔ اندازہ لگائیے، جب بوڑھے ہو جاتے تو ہم یہ سلوک کرتے ہیں، اور جب وہ چڑچڑاتے ہیں تو ہم جو ان پر جھنجھلاتے ہیں، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم بھی چھوٹے تھے ہم نے بھی ان کے ساتھ کیسے کیسے سلوک کیے، کتنے کتنے بار سوال کرتے تھے، ہے نہیں ہے؟ ایک بچے کو دیکھیے آپ، اس کے باپ سے پوچھتا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، 10 بار بولی بیٹا یہ ہے، تب بھی پوچھتا یہ کیا ہے۔ وہی حالت ان کی بھی ہوتی جب یہ بوڑھے ہوتے ہیں، ہم سے پوچھتے بیٹا یہ کیا ہے، تو ہم کیسا جواب دیتے جھنجلا کر ان کو، دکھتا نہیں کہ حضرت تم کو کہ یہ فلاں چیز ہے، پوری زندگی گزارتی اب تک نہیں سمجھ سکی یہ چیز کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا انہوں نے یہی جواب دیا تھا ہمیں جب ہم پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ بلکہ یہ تو دور، اس سے بھی زیادہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور کبھی کبھار اپنے باپ کو باپ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے لوگوں کو دوستوں کے سامنے، یہ میرا باپ ہے، اس لیے کہ اتنا آکورڈ ہے، اتنا بیکورڈ ہے، ایسے کپڑے پہنتا ہے، ایسا اس کا حلیہ ہے، کیسے بتاؤں کہ یہ میرا باپ ہے؟ اس لیے کہ میں تو بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہوں، میرے دوستانہ تو بہت بڑے بڑے لوگوں میں ہیں، اب یہ باپ کو بتانا تو شرم کی بات ہے۔ لیکن کیا کبھی سوچا ہماری سب سے گندی حرکت کے باوجود بھی جو بھی بچپن میں کی ہوں گی، کبھی اس باپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ اگر کوئی سزا دینے کو بھی اس پہ تلا تھا تو فوراً دوڑ کر جا کر کہا میرا بیٹا ہے، غلطی معافی چاہتا ہوں۔ ہر ضلالت اس نے برداشت کی ہمارے لیے، اور اس کے بڑھاپے میں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اس کو کیسے لوگوں کو بتائے، اس لیے کہ یہ فلاں جگہ کا ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، اس کا پہناوا پرانا ہے، اس کے حرکتیں فلاں ہیں، اور یہ دوستوں کے سامنے مجھے وہ کرتا ہے۔ لیکن کیا کبھی سوچا یہی باپ کے دوست جب آتے تھے اور جب میں چھوٹا تھا اور ایک سے ایک بری حرکت کرتا، کبھی چائے گرا دی، کبھی پیشاب پیخانہ کر دیا دوستوں کے سامنے، کبھی تکلیف دی، یہ باپ سوائے اس کے کہہ رہے بیٹا ایسے نہیں کرتے، اٹھا کے لے جانے کی، کبھی یہ کہا یہ میری اولاد نہیں، پتہ نہیں کہاں سے بچہ آ گیا غلاظت کر رہا ہے، اس نے کبھی نہیں کہا۔ لیکن ہمارا مزاج دیکھیے، ہمیں شرم آتی ہے اپنے باپ کو دوستوں سے ملاتے ہوئے، شرم آتی ہے میرا باپ ہے بولتے ہوئے، ایسے لوگ بھی ہم کو ملیں گے۔ اور اس کے لیے میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں فلاں سماج میں جائیے، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ والدین جن کے تعلق سے اتنی تاکید یہ کتاب کر رہی ہے، اس کے نبی نے حکم دیا، ہمارا آج سلوک اس کے ساتھ بہرحال اس حد تک برا ہو چکا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح